نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیوں، ہر آدمی چاہتا ہے میں کامیاب ہوں۔ کامیابی میری آپ کی، تمام عالم کے سارے انسانوں کی پوری کامیابی اللہ پاک نے پورے دین میں رکھی ہے۔ دنیا، مال، دولت، عہدہ، ڈگری کامیابی کی دلیل نہیں، کامیابی کی دلیل ہے دین۔ دین پر چلے گا، بادشاہت کی کرسی پر ہے تب بھی دین پر چلے گا تو کامیاب ہوگا۔ اگر فقیر ہے، ریڑھی والا ہے، ٹوکری والا ہے، دین پر چلے گا تو کامیاب ہوگا۔ دنیا کامیابی کی دلیل نہیں، غربت کامیابی کی دلیل نہیں۔ نوکری مل جائے تو کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، کامیابی کی دلیل نہیں۔ تو میرے بھائیوں، کامیابی فقط دین میں ہے۔ اللہ خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، حفیظ ہیں۔ 99 نام اللہ پاک کے صفاتی ہیں، کرنے میں کسی سبب کے محتاج نہیں۔ ساری چیزیں، سارے اسباب، سب کچھ کرنے میں اللہ پاک کے امر اور ارادے کے محتاج ہیں۔ اللہ پاک کے امر ارادے کا نام وجود ہے، کون ہو فیکون ہو گیا۔ چیزوں کے پیدا کرنے والے اللہ، زمین اللہ نے بنائی، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں بنا سکتا۔ آسمان اللہ نے بنایا، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں بنا سکتا۔ سورج، چاند، ستارے اللہ نے بنائے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ جو ان میں صفتیں رکھی ہیں وہ بھی اللہ ہی نے رکھی ہیں، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ جیسے سورج میں اللہ پاک نے صفت رکھی ہے، جو پودے اگتے ہیں یا فصل اگتے ہیں اور ان کی بڑھوتری ہوتی ہے اور وہ پکتے ہیں سورج کی روشنی سے، وہ نہ نکلے تو وہ صحیح نہ ہو، وہ کب پکیں بھی نہیں، بڑھوتری بھی ان کی نہ ہو۔ اور چاند کی روشنی میں اللہ پاک نے صفت رکھی ہے، جو پھلوں میں مٹھاس بھرتے ہیں، چاند کی روشنی سے بھرتے ہیں، وہ نہ نکلے تو پھلوں میں مٹھاس بھی نہ ہو۔ تو اس بات پر اللہ سے ہونے کا یقین بن جائے، اسی زمین سے سونا ہے، پیتل ہے، لوہا ہے، چاندی ہے، سلور ہے، اسی زمین سے گیسیں نکل رہی ہیں، سارا انسان کے فائدے کے لیے۔ کوئلہ اسی زمین سے نکل رہا ہے، وہ بھی انسان کے فائدے کے لیے۔ تیل، گیسیں جو ہیں، سارا ہی انسان کے فائدے کے لیے کیا اور انسان کو اپنے لیے بنایا۔ حالات جس وقت جس پر جو حالات آئیں وہ یہ سوچ لے کہ میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ کسی کو تنگی دے، کسی کو فراخی دے، کسی کو عزت دے، کسی کو ذلت دے، کسی کو زندگی دے، کسی کو موت دے، کسی کو بیماری دے، کسی کو شفا دے، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ سے ہونے کا یقین بن جائے۔ صفات کے شکلوں کے پیدا کرنے والے بھی اللہ ہیں، چاہے وہ صفت بدل دے، چاہے شکل بدل دے، چاہے دونوں کو بدل ڈالے، ہمارا یقین ہو اللہ سے ہونے کا۔ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں جب ہاتھ میں لیتے لوہے کو تو وہ رنگ سفید ہو جاتا اور موم کی طرح نرم، اور جب اوزار بنا کر یہ زریں یا کڑیاں بنا کر پھینکتے زمین پر، پھر سختی وہی لوہے والی ہو جاتی۔ تو رنگ بدلا، صفت برقرار رکھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، آگ کی شکل برقرار رکھی، صفت کو بدل دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا زمین پر، اس کی شکل بھی بدل ڈالی اور صفت بھی بدل ڈالی۔ تو چاہے وہ شکل بدلے، چاہے وہ صفت بدلے، چاہے دونوں کو بدل دے، ہمارا یقین ہو اللہ سے ہونے کا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس قیمتی ہے، کائنات قیمتی نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نکلنے والے اعمال قیمتی ہیں، چیزیں قیمتی نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نکلنے والے اعمال قیمتی ہیں، چیزیں قیمتی نہیں۔ ایک سنت کا زندہ کرنا اس گئے گزرے دور میں 100 شہید کا ثواب ہے۔ اللہ پاک نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا، کامیابی کے لیے دین بھیجا کہ میرا بندہ کامیاب ہو کر آئے، کیونکہ اللہ پاک کو بندہ اتنا پیارا ہے۔ آپ اللہ کو اتنے پیارے ہو، 70 ماؤں سے زیادہ بندے سے اللہ پاک کو پیار ہے۔ تو میرے بھائیوں،
کامیابی کے لیے دین بھیجا، اس دین کی محنت کے لیے اللہ پاک بار بار نبیوں کو بھیج دے رہا ہے۔ کتنے نبی 1,24,000 نبی آئے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کہ لوگوں اللہ کو مان لو، لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جنہوں نے بھی بلایا اللہ کی طرف، یہی کلمے کی دعوت دی، کہا لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جنہوں نے اللہ کے حکموں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کیا، وہ لوگ کامیاب ہوئے۔ جنہوں نے اللہ پاک کے حکم توڑے اور وقت کے نبی کے طریقے چھوڑے، وہ لوگ ناکام ہوئے۔ کامیابی کی ایک ہی دلیل ہے، دین ہے۔ دین میں سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کے لفظی معنی ہے نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمے کا مقصد ہے اللہ پاک سے سب کچھ ہونے کا یقین، اللہ پاک کی امر کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نکلنے والے اعمال قیمتی ہیں، یہ ہمارا یقین بن جائے۔ یہ کلمے کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک سے سب کچھ ہونے کا یقین، اللہ پاک کے امر کے بغیر مخلوق سے کوئی نہ ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلے تو کامیابی کا یقین، اگر غیروں کے طریقے ہوئے ناکامی کا یقین ہمارے دل میں آ جائے۔ جو 100 مرتبہ دن میں پڑھے، قبر سے ایسا اٹھایا جائے گا چمکتا چہرہ ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند۔ 100 سال کا کافر بھی خلوص دل سے پڑھ لے، اللہ پاک سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کلمے والے پر فرمایا نہ موت کے وقت وحشت ہوگی نہ قبر میں وحشت ہوگی۔ فرمایا ایک پلڑے میں کلمہ رکھ دیا جائے، ایک پلڑے میں دنیا، اور دنیا میں جو کچھ ہے سارا رکھ دیا جائے، کلمے والا پلڑا جھک جائے گا۔ تو جس نے کلمہ پڑھ لیا اس پر احکام شرعی تو سارے لگ گئے۔ پہلا حکم نماز کا ہے، فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے، مومن کی معراج ہے، برائیوں سے روکتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ فرمایا جو ان 5 نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے، ہم اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل فرمائیں گے، اور جو ان 5 نمازوں کا اہتمام نہ کرے مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ وہ مالک الملک ذمہ اٹھا رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی کسی کی ضامنی ضمانت لے لے کہ تو جو کچھ مرضی کر، MP MNA کوئی کر لے کہ تو جو کچھ مرضی کر، میرا ذمہ ہے، تو وہ پھولا بھی نہیں سماتا کہ میں جیسے چاہوں کر لوں۔ تو میرے بھائیو، مالک الملک ذمہ اٹھا رہے ہیں کہ جو ان 5 نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرے گا اپنی ذمہ پر جنت میں داخل فرمائے گے۔ جو ان 5 نمازوں کا اہتمام نہ کرے مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو ہم خود بھی نماز پڑھیں، دوسرے کو بھی اس پہ لائیں، کسی گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے، سارے نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ نمازیں ہماری صحیح ہوں جو اللہ پاک کو پسند ہو، ایسی نماز نہ ہو جو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پر نہیں مار دی جائے، کیونکہ رکوع صحیح نہ ہو، سجدہ صحیح نہ ہوا، خشوع خضوع والی دھیان والی نماز ہو۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، چھت سے سانپ گرا۔ وہ کھجوروں کے ٹہنوں کی چھتیں ہوتی تھیں، تو چھت میں سانپ تھا، وہ گرا، بچے ہاشم کے اوپر لپٹ گیا، لپٹا تو بچہ رویا، اس کی ماں دوڑ کر آئی، دیکھا، اور اسی کمرے میں ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو بچہ رویا تو اس کی ماں نے چیخ و پکار کی، لوگ سارے اکٹھے ہوئے، سانپ کو گرایا، مار دیا اور باہر پھینک دیا۔ کتنا شور غل ہوا ہوگا۔ اور جب سلام پھیرا، پوچھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی شور ہے، کیا تھا؟ ماں نے کہا اور بیوی نے کہا کہ شکر ہے بیٹے کی جان نہیں چلی گئی، تجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے کہا کہ تیرا ناز ہو، مجھے کیسے پتہ چلتا؟ میں تو یوں سمجھا کہ دائیں میرے جنت ہے اور بائیں میرے جہنم ہے، اور سامنے میرے خانہ کعبہ اور اللہ پاک کو میں دیکھ رہا ہوں، نہیں تو اللہ پاک تو مجھے دیکھ رہے ہیں، اور پیچھے میری ملک الموت ہے، شاید میری یہ آخری نماز ہو۔ تو میں ایسے پڑھ رہا تھا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، ہماری نمازیں ایسی دھیان والی بن جائیں، تو اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، دین کا علم سیکھنا اس پر فرض ہے، فرض عین ہے۔ اتنا علم سیکھے کہ حلال حرام، پاک پلید، جائز ناجائز کی تمیز ہو جائے۔
ایک آیت قرآن پاک کی سیکھے تو 100 رکعت نماز نفلوں سے افضل ثواب ہے، ایک باب دین کا سیکھنا 1000 رکعت نماز نفلوں سے افضل ثواب ہے۔ ایک بار سبحان اللہ کہنے پر اللہ پاک جنت میں اتنا بڑا درخت لگا دیتے ہیں کہ 100 سال عربی نسل کا گھوڑا نیچے دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ ذکر کرنے والا زندہ کی مثال ہے، جو ذکر نہیں کرتا مردہ کی مثال ہے۔ اللہ کے ذکر سے اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے۔ ہم خود بھی ذکر کریں، دوسرے کو بھی اس پہ لائیں۔ علماء نے ترتیب بتائی ہے کہ تیسرا کلمہ 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ جو کہہ لے اللہ پاک ذکر والوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ 8 دروازے جنت کے، ایک دروازہ ذاکرین کے لیے ہے، اور افضل ذکر قرآن پاک ہے۔ تو ہم سارے ذکر کرنے والے خود بھی بنیں، دوسرے کو بھی اس پہ لائیں کہ تو بھی اللہ کا ذکر کر لے۔ علماء کی قدر ہو، کیونکہ عالم دین ہے، ہم نے پوچھ پوچھ کر چلنا ہے۔ بزرگوں کی عزت ہو، سفید بالوں کا اللہ پاک کہتے ہیں مجھے حیا آتی ہے، ہم بھی حیا کرنے والے بن جائیں۔ چھوٹوں پر شفقت ہو، کسی بھائی کی بیمار پرسی کے لیے آدمی صبح کو جائے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، شام کو جائے تو صبح تک۔ صحابہ کرام دن لمبے ہوتے صبح کو جاتے، راتیں لمبی ہوتی شام کو بیمار پرسی کے لیے جاتے۔ تو اس لیے میرے بھائیو ہم بھی عمل کرنے والے بن جائیں، اور نیت جو اعمال کیا جائے پہلے نیت کو ٹٹولا جائے کہ میری اندر کیا ہے، میں یہ عمل کیوں کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں، میرا اللہ راضی ہے کہ نہیں۔ تو نیت صحیح ہو۔ کسی یتیم بچے کے سر پر آدمی ہاتھ رکھے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، اتنی نیکیاں جتنے ہتھیلی کے نیچے سر کے بال آ جائیں۔ صحیح نیت سے کھجور کا ٹکڑا بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیں کہ میرا مالک راضی ہو جائے، اتنی نیکیاں جتنے ہتھیلی کے نیچے سر کے بال آئیں، نیت صحیح ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں خود بھی اچھے کام کرنا اور دوسرے کو اس پہ لانا، برے کام سے خود رکنا، دوسرے کو روکنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ دعوت والا کام، یہ نبی والا کام، یہ امت کے ذمے ہے۔ اس امت کی شان اسی لیے بڑی ہے۔ اس دعوت والے کام کو فرمایا چند سیکھوں یا چند کلموں میں بند نہ کریں، بلکہ آیات قرآنی جن میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کا تذکرہ کیا ان پر غور کریں، اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور صحیح روایات اور اصحابہ اکرام کی قربانیوں پر غور کرنے سے، ان کو بولنے سے اور ان کو سننے سے ایمان و یقین بنتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اللہ پاک نے تعریف فرمائی، اس امت کی تعریف فرمائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ بتا دے، ان کو کہہ دے، قل کہہ دے ھذہ سبیلی، یہ ہے میری راہ، ادعو الی اللہ، بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف، علی بصیرت، حکمت بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں اور جتنے میری پیروی کرنے والے، میرے ماننے والے ہیں، سب کا یہی کام ہے۔ وسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں شرک بتانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اللہ پاک نے اس امت کی تعریف فرمائی کہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہتر امت سب امتوں سے بھیجی گئی، خود نہیں آئے، بھیجی گئی لوگوں کی نفع رسانی کے لیے۔ تأمرون بالمعروف، یہ نفع ہے، تأمرون بالمعروف، حکم کرتے ہو نیک کام کا، وتنہون عن المنکر، اور منع کرتے ہو برے کام سے، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ دوسری جگہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور چاہیے کہ ہو تم ایک ایسی جماعت جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم کرے نیک کام کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، اور منع کرے برے کام سے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ فلاح کو پہنچے، وہی لوگ کامیاب ہوئے جو اس کام کو کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی اللہ پاک کو یہ اتنی بات پسند ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے میں عام مسلمانوں میں سے ہوں، کو بڑا نہیں بنتا، کہتا ہے میں تو عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں کہا جاتا ہے کہ 4 ماہ لگا کر اس اپنے کام کو، کیونکہ جس نے کلمہ پڑھے اس کے ذمے ہے یہ کام، تو 4 ماہ لگا کر اس کام کو سیکھ لیا جائے۔ تو کرنے کے لیے ہے ساری زندگی، تو اس کے لیے ارادے کر لیں، کیونکہ اللہ پاک کہیں نہ کہیں چاہے سال بعد چاہے 5 سال بعد نکلے، کہیں نہ کہیں جائے گا، تو اپنے ارادے فرما لیں۔
رب دینا انشاءاللہ 7 ماہ کے لیے. جی رب دینا 7 ماہ کے لیے. محمد الیاس. محمد الیاس جی ٹھیک ہے. اور بھائی ساتھی سارے سفتر اقبال 4 ماہ انشاءاللہ. سب سے قبار 7 ماہ بیرون انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. بابے والا نکلا ہے بابے والا. چلے کا ارادہ ہے. ہوں پوری زندگی دی لوڑ ہے ہوں کہ کرنا لے زندگی نہیں چلا تو پہلے بس سمجھنا تھا اسے 7 میں جیڑا کچھ کسی کو لو 7 ماہ بھائی 7 مہینے اللہ دیکھتا ہے انشاءاللہ. 7 ماہ اللہ قبول فرمائے. اللہ نکلنا آسان فرمائے. میرے بھائیوں اگر بندہ نام لکھایا ہے پھر موت بھی پہلے آ جائے تو جو نیت کی ہوئی ہے جس نے وہ جنت میں جا گیا. ایک لڑکا اس نے نام لکھایا تو وہ تو دنیا سے چلا گیا اور جماعت وہیں تھی. کاپی پر نام امیر صاحب نے لکھا تھا تو وہ رات کو چلا گیا. تو خواب میں اس کے والد نے دیکھا دوسری رات کہ ابا جی مجھے ایسا انعام ملا ہے ایسی جنت ایسے جگہ ملی ہے. امیر صاحب کو کہیں کہ میرا نام کاپی پر نہ مٹائے. اللہ پاک نے جنت دی اتنی. اور وہ جو سورت یاسین میں جو ہے کیا گواہی دی سچوں کی کہ ان کی گواہی سن لے. حبیب نجار نے کہا کہ ان کی بات سن لو یہ سچے ہیں. تو سچوں کی گواہی دینے پر اللہ پاک نے کیا دیا. سورت نام بھی یاسین قرآن پاک کا دل ہے اور اس میں یہ ذکر کیا. تو اب بھائی کوئی آئے تو نام لکھا لے میرے بھائیو. ارادہ تو ہو نیک کام کا اگر جب بھی نکل جائے. کوئی 3 جانے واسطے تیار ہے کوئی 3 دن کے لیے ہو تب بھی کہہ سکتا ہے. کوئی اگلی مسجد جو اللہ دے سی اللہ قبول کرے. آمین. دعا کر لیں دعا آپ کریں سائیں. جی آپ کریں. اوپر ہی بیٹھے نہیں یہاں بیٹھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ جو بیٹھے ہم سب کو قبول فرما رہے دین کی محنت کے لیے. یا اللہ ہمارا ٹوٹا پھوٹا عمل ہے قبول فرما رہے. جو رہے گا معاف کر دے. آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا دے. کسی کی حاجت چل رہی ہے تو پوری فرما دے. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. آمین. یا اللہ قرض داروں کے قرضوں کو دور فرما دے. تو سب پر رحم فرما. یا اللہ ہم کمزور ہیں ضعیف ہیں. یا اللہ ہمارا کمزور عمل ہے. یا اللہ قبول فرما لے. دین دنیا کے کونے تک پہنچ جائے. یا اللہ ہم سب کا حصہ پڑ جائے. یا اللہ اس کے لیے قبول فرما لے. یا اللہ تو جیسے ہوا کو عام کیا پانی کو عام کیا. یا اللہ ہدایت کو عام فرما دے. تیرے محبوب کی امت ہے
تیرے پیارے رسول کی امت ہے یا اللہ، سب پر رحم فرما، سب کو ہدایت دے دے یا اللہ، تیرے ہی بندے ہیں یا اللہ، کتنا تجھے پیار ہے کہ 70 ماہوں سے زیادہ کہا اے داؤد کہہ دے میرے گناہ گار بندوں کو کہ مجھے تجھ سے اتنا پیار ہے 70 ماہوں سے زیادہ۔ فرمایا اے داؤد خود سوچیں فرما برداروں سے کتنا پیار ہوگا۔ تو اس لیے یا اللہ ہم سب کو قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو پہ درگزر فرما، معاف فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ اللہ پاک سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہ